بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے قاعدے ہم دیکھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ اجوف کے کچھ قاعدے پڑھیں گے۔ اجوف جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اگر حرف علت عین کلمے پر ہے تو وہ فعل اجوف کہلائے گا، اور اگر عین کلمے پر واو ہے تو اجوف واوی کہلائے گا، اور عین کلمے پر اگر یا ہے تو اجوف یائی کہلائے گا۔ مثال دیکھیں اجوف واوی کی، قاف واو لام، اس طرح سے کاف واو نون اور خا واو فا، اس طرح سے مادے ہوں تو یہ اجوف واوی ہے، اور اس طرح سے اجوف یائی با یا عین، زا یا دال اور شین یا حمزہ۔ اجوف واوی زیادہ تر باب نصرہ اور باب سمیہ سے آتا ہے، جبکہ اجوف یائی زیادہ تر باب ضربہ اور باب سمیہ سے آتا ہے۔ اب ہم اس کا قاعدہ نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ماقبل فتح ہو، حرف علت متحرک ہو، یعنی اس پہ زیر زبر پیش میں سے کوئی سی بھی حرکت ہو، اسی طرح سے لام کلمہ بھی متحرک ہو۔ جیسے یہ ماقبل، یہ دیکھیں یہاں پر فتح ہے، عین کلمہ متحرک ہے، اور اسی طرح سے لام کلمہ بھی متحرک ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، تا واو اور لام طوولہ، تو اب اس پہ یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی کہ حرف علت الف سے بدل جائے گا۔ یہ حرف علت ہے، اس کو ہم یہاں الف سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا تولا۔ دوسری مثال دیکھیں، خویفہ، یہ بھی کنڈیشن جو ہے شروع کی فلفل ہو رہی ہے، تو اس واو کو ہم الف سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا خافا۔ آپ جی نے دیکھا کہ یہ رول اپلائی ہوگا ماضی کے پہلے صیغے پر، اور جب پہلا صیغہ تبدیل ہو جائے گا تو اسی کی مناسبت سے باقی صیغے بھی تبدیل ہو جائیں گے، تو اس طرح سے ماضی کی پوری گردان جو ہے اسی مناسبت سے تبدیل ہو جائے گی۔ قاعدہ نمبر 2 دیکھیں، ماقبل اگر سکون ہے اور حرف علت متحرک ہے اور لام کلمہ بھی متحرک ہے تو حرف علت کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے، یعنی اس کی جو حرکت ہے وہ پیچھے شفٹ ہو جائے گی، اور حرف علت جو تبدیل شدہ حرکت ہے اس کے مطابق بدل جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے پہلے کہ زبر کے ساتھ الف کمفرٹیبل ہوتا ہے، واو پیش کے ساتھ واو اور زیر کے ساتھ یا، تو اسی مناسبت سے حرف علت تبدیل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کنڈیشن کس طرح بنے گی، یہ ماقبل جو ہے یہ سکون ہے، حرف علت متحرک ہے، یہ عین کلمے پہ حرف علت ہے، اور لام کلمہ جو ہے یہ بھی متحرک ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، یخوفو، یعنی یہ رول جو ہے یہ مضارع پہ اپلائی ہو رہا ہے، مضارع میں اس قسم کی کنڈیشن آتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس واو کی حرکت کو یہاں شفٹ کریں گے، خا کے اوپر، تو یہاں شفٹ کیا، یہاں زبر آ گیا، اور زبر جو ہے یہ یخوفو بن گیا، اور یہ جو زبر ہے یہ کمفرٹیبل ہوتا ہے الف کے ساتھ، تو یہ یہاں پر الف میں تبدیل ہو جائے گا واو، یہ فائنلی بن جائے گا یخافو۔ دوسری مثال لیتے ہیں، یقولو، یہاں بھی اسی طرح سے یہ واو کی جو ہے یہ شفٹ ہوگی حرکت قاف کے اوپر، یہ بن جائے گا یقولو، اور حرکت چونکہ یہ پیش ہے اور واو سے مناسبت رکھتی ہے تو اس میں کوئی اسی طرح سے قائم رہے گی۔
اسی طرح سے یبیو اجوف یائی ہے، یہ یا کی جو ہے یہ حرکت پیچھے جائے گی، یہاں زیر ہو جائے گا یبیو، اور زیر چونکہ آلریڈی یہاں پہ یا ہے، کمفرٹیبل ہے یا کے ساتھ، تو یبیو بن جائے گا یہ۔ قاعدہ نمبر 3 کے 2 حصے ہیں، تو پہلا جو ہے یہ دیکھیں کہ اجوف کے عین کلمے کے بعد حرف پر اگر سکون ہو، اجوف کے عین کلمے کے بعد حرف پر اگر سکون ہو تو حرف علت اصلی ہو یا تبدیل شدہ حذف ہو جائے گا۔ پچھلے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حرف علت حرکت کے بدلنے کی وجہ سے اصلی بھی ہو سکتا ہے یا بدلا ہوا بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ حذف ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 3 بے ہے کہ جب حذف ہونے کے بعد پھر آگے ہم کیا کریں گے، حرف علت گرنے کے بعد فا کلمے کی حرکت کا تعین ہوگا۔ اب اس کا جو فا کلمہ ہے پھر اس کی حرکت بھی ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ چینج ہوگی یا برقرار رہے گی۔ تو اس کی 2 کنڈیشن ہے کہ فا کلمہ اگر اصلاً ساکن تھا اور حرکت منتقل شدہ تھی، یعنی حرکت پیچھے سے ٹرانسفر ہو کے آئی تھی اور اصلاً وہ ساکن تھا، تو اس حرکت کو ہم برقرار رکھیں گے۔ ایک کنڈیشن یہ۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ فا کلمہ اصلاً مفتوح تھا، یعنی اس پہ فتح تھی، زبر تھی، تو اس صورت میں حرکت تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، وہ تبدیلی کس طرح ہوگی کہ اگر باب نصرہ اور کرمہ ہے تو وہ دمہ میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی پیش میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی زبر جو ہے وہ پیش میں تبدیل ہو جائے گی، اور ان 2 ابواب کے علاوہ باقی ابواب میں وہ کسرہ میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی زیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھتے ہیں کہ ایسی صورت جس میں فا کلمہ اصلاً ساکن تھا اور حرکت منتقل شدہ ہے تو وہ برقرار رہے گی، جیسے خویفہ باب سمیہ کے مضارع کا چھٹا صیغہ جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے، وہ ہے یخ وفنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں قاعدہ نمبر 2 اپلائی ہوگا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو واو ہے اس کی حرکت پیچھے جائے گی اور زبر کی وجہ سے یہ واو الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ قاعدہ نمبر 2 اپلائی ہوا، تو یہ یخافنا پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ 2 سکون ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 الف یہاں پہ اپلائی ہوگا، اور وہ 3 الف ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ گر جائے گا، حرف علت گرے گی تو الف گر جائے گا یخفنا۔ اچھا، ایک اور بھی قاعدہ ہے کہ 2 سکون اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو جو مادے کا ہے حرف وہ برقرار رہتا ہے اور حرف علت جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اب یخفنا یہ بن گیا یخفنا، قاعدہ نمبر 3 بے اپلائی ہوگا اس پہ۔ تو چونکہ یہ آلریڈی منتقل شدہ ہے، اصلاً ساکن تھا، یہ حرکت منتقل شدہ ہے، تو اس میں یہ برقرار رہے گی، یخفنا ہی رہے گا یہ۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ فا کلمہ اصلاً مفتوح تھا تو حرکت تبدیل ہوگی، اور وہ باب نصرہ اور کرمہ میں دمہ اور باقی ابواب میں کسرہ۔ تو اس کی مثال ہے قولنا، یعنی باب نصرہ کے ماضی کا چھٹا حصہ۔ لیکن یہ باب نصرہ سے ہے اور اس میں جو فا کلمہ ہے یہ اصلاً مفتوح ہے، شفٹ ہو کے نہیں آئی ہے،
واو کی یہاں شفٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ اصلاً اس کے اوپر ہے قولنا. تو اس پہ قاعدہ نمبر 3 اپلائی ہوگا. یہ لام کلمہ چونکہ سکون ہے تو یہ واو اس صورت میں گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا قلنا. قلنا بننے کے بعد اب قاعدہ نمبر 3 بھی اس پہ اپلائی ہوگا. یہ باب نصرہ ہے تو یہ فا کلمہ جو ہے اس پہ دمہ آ جائے گا. تو یہ فا کلمہ اس میں قاف ہے تو یہ اب قلنا آ جائے گا. اور پھر باقی صیغے بھی پھر اسی حساب سے اسی کو فالو کریں گے. ایک اور مثال دیکھیں، خویفنا باب سمیہ سے ہے، اس کے ماضی کا چھٹا حصہ ہے. یہ مثال دیکھی تھی ہم نے باب نصرہ کی، اور اب ایسی مثال دیکھ رہے ہیں جو باب نصرہ اور کرمہ سے نہیں ہے. تو اس میں دیکھیں خویفنا، اس میں قاعدہ نمبر 3 الف استعمال ہوا. وہ یہ کہ اگر یہ حرف علت حرکت والی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سکون ہے تو یہ حرف علت گر جائے گا. تو گرنے کے بعد اس کی شکل ہوگی خفنا. اچھا، پھر اس پہ قاعدہ نمبر 3 بے اپلائی ہوگا. اور قاعدہ نمبر 3 بے میں یہ ہے کہ اگر یہ باب نصرہ اور کرمہ سے نہیں ہے تو یہ جو فا کلمہ ہے اس کی حرکت کسرہ بن جائے گی. تو یہ دیکھیں خفنا، یہاں پہ دیکھیں باب نصرہ سے تھا تو یہ پیش آ گیا تھا، اس پہ قلنا، اور یہ باب سمیہ سے ہے تو یہ خفنا. ایک اور مثال دیکھیں، بیانہ باب ضربہ کے ماضی کا چھٹا صیغہ ہے. اس پہ قاعدہ نمبر 3 الف اپلائی ہوگا. یہ یا گر جائے گی تو یہ ہو جائے گا بانا. اب یہ باب ضربہ سے ہے، پھر قاعدہ نمبر 3 بے اپلائی ہوگا اور یہ جو با ہے اس پہ زیر آ جائے گی تو یہ بی نہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے یہ قاعدے اپلائی ہوں گے اور پھر ماضی یا مضارع کی جو گردان ہے اسی قاعدے کی مناسبت سے جو ہے وہ تبدیل ہوتی جائے گی. اس کی 2-4 دفعہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.